دعا پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 81. تو اب تک ہم کیا دیکھ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام جو تھے انہوں نے روک لیا بنیامین کو ایک ترکیب کے ذریعے سے، ایک تدبیر کے ذریعے، کہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اس میں پیالہ رکھ دیا، کس میں، ان کے سامان میں پیالہ رکھ دیا، پھر تلاشی لی تو بنیامین کے مطلب اس میں سے پیالہ نکل آیا. اب یہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی بجائے ہمیں رکھ لو، ان کے بجائے ہمیں روک لو. تو یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اگر میں روک لوں گا تو میں ظالم ہو جاؤں گا، کیونکہ سزا تو اس کو ملنی چاہیے جس نے گناہ کیا ہے نا. تو پھر وہ اس طریقے سے روک لیتے ہیں. پھر جب یہ اپنے والد کے پاس آتے ہیں اور سارا ماجرا بیان کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ نہیں، پھر اس کے بعد یہ لوگ اکیلے میں سیکلوژن میں جا کر کیا کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے، اب اس کا کیا حل نکالا جائے. تو ان کے جو سب سے بڑے بھائی یہودا ہیں، جو سب سے ایلڈسٹ جو ہیں، تو وہ کیا بول دیتے ہیں کہ اگر ایسا ہے کہ وہ نہیں چھوڑتے بنیامین کو تو میں بھی نہیں جاؤں گا، میں بھی مصر میں ہی رکوں گا. اب تم جاؤ اور جا کے ابا جان کو کیا کرنا، سارا کچھ واقعہ بیان کر دینا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی رک گئے. کیوں رک گئے؟ کیونکہ وہ قسم اٹھا کر آئے تھے نا، اللہ کی قسم کھا کر آئے تھے کہ ہم جو ہے بنیامین کی بہت اچھی طرح سے حفاظت کریں گے، ان کو لوٹا کر لے آئیں گے. لیکن وہ قسم کو پورا نہیں کر پائے. اور اس سے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں یہی بات ہو چکی تھی. اب ان کو خوف ہو گیا کہ اب کی بار جائیں گے تو کچھ نہ کچھ مطلب والد جو ہے وہ اور زیادہ ناراض ہو جائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بھائی تو وہیں کے وہیں رک گئے. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ یا تو میرے والد میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے یا اللہ میرے حق میں فیصلہ کر دے. کون؟ جو سب سے بڑے بھائی ہیں. تبھی میں یہاں سے اس زمین سے ہلوں گا. آیت نمبر 81. ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب لحافظین. ٹھیک ہے، چل بارک اللہ فیکم. ٹھیک. ارجعوا، رجع، جاؤ، لوٹو، تم سب لوٹو، الا ابیکم، تمہارے والد کی طرف، اپنے باپ کی طرف. فقولو، پھر تم سب قولو کہو، یا ابانا، یا اے ابا، ابا، نہ ہمارے، اے ہمارے والد، اے ہمارے ابا، انا، بے شک، ابن کا، آپ کا بیٹا، سرقہ، اس نے کیا کیا ہے، چوری کی ہے، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہیدنا الا بما علمنا، اور ما اللہ کی وجہ سے نہیں میں جائے گا، اور نہیں ہم گواہ ہیں، نہیں ہم گواہی دیتے سوائے وہ اس کی جو علمنا، جو ہم نے جانا، جو واقعہ ہمارے تک آیا وہ ہم نے اس کی گواہی دی. وما کننا، اور نہیں ہے ہم، للغیبی، غیب کے، لحافظون، حفاظت کرنے والے، یعنی غیب کے جاننے والے. تم سب لوٹو اپنے باپ کی طرف اور تم سب کہو، اے ہمارے ابا، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور نہیں ہم گواہی دے رہے سوائے وہ جو ہم نے جانا، اور نہیں ہم ہیں غیب کے محافظ. تو یہاں پر کون کہہ رہا ہے؟ یہ جو سب سے بڑے بھائی جو رک گئے ہیں نا، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں آگے نہیں بڑھنے والا، اب تم کیا کرو کہ جا کے اپنے والد کو خبر دو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم وہی بات بیان کر رہے ہیں جس کی ہمیں خبر ہے، کہ ہم نے اسی چیز کو پایا اور ہمیں یہی ثبوت ملا کہ انہوں نے چوری کی ہے، اور ہم اس کے پیچھے کیا ماجرا، اس کے پیچھے کیا غیب ہے وہ اس کو ہم نہیں جانتے، یا مستقبل میں کیا ہے یا پاس میں کیا ہوا تھا، ان تمام چیزوں سے ہم کیا ہیں، نا واقف ہیں. جو ہم نے دیکھا وہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں. چلیں ریپیٹ کر لیں پہلے اس آیت کو، پھر یہ پیج ٹرن ہو جائے گا نا. نمبر 82. بس القرية التي كنا فيها والعير التي
اقبلنا فیہا وإنا لصادقون واسأل اور سألا سوال کرو اور پوچھو اور سوال کرو القریتا بستی سے اور پوچھ لو بستی والوں سے التی وہ جو کننا ہم تھے فیہا اس میں والعیرا اور قافلے سے التی وہ جو اقبلنا جو ہمارے ساتھ تھا فیہا اس میں وإنا لصادقون و اور اتنا بے شک ہم لا البتہ یہ لام تاکید ہے بے شک صادقون ہم تو سچ بولنے والے ہم تو سچ کہہ رہے ہیں اور پوچھ لیجئے بستی والوں سے وہ بستی جس میں ہم تھے اس میں اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیجئے جو آیا تھا ہمارے ساتھ اس میں اور بے شک ہم تو سچ کہہ رہے ہیں یعنی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب جا کے آپ اپنے والد سے کہنا کہ ہم اس بات پر جھوٹ نہیں کہہ رہے اور ہم وہی بات کہہ رہے ہیں جس کی ہم نے مشاہدہ کیا اسی بات کو ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ ایسا کریں انکوائری کر لیں بستی والوں سے بھی پوچھ لیں اور جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں ان سے بھی پوچھ لیں کہ ہم لوگ جو ہے سچ کہہ رہے ہیں اس میں کسی بھی قسم کا جھوٹ شامل نہیں ہے آیت لیں آگے آیت نمبر 83 قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے کہا کہ اے ابا جانا پوچھ لیجئے بستی والوں سے قبیلے والوں سے اور جس کے قافلے کے ساتھ آئے ہیں ہم ان سے پوچھ لیجئے کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے اور ایسا ہی ہوا ہے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تو ان کو روک لیا گیا آیت نمبر 83 قال بل سولت لکم قولا کہا کس نے یعقوب علیہ السلام نے بلکہ سولت مزین کر دیے گئے سجا دیا گیا ٹھیک دکھا دیا لکم تمہارے لیے انفسکم تمہاری نفسوں نے امرن ایک کام کو تمہاری نفس کیا کر رہی ہے وہ تمہارا کام جو ہے اس کو اچھا بنا کر بتا رہی ہے فصبر جمیل تو صبر ہی بہتر ہے صبر ہی اچھا ہے عسى اللہ ممکن ہے اللہ ان یاتینی ان کے یاتی لے آئے نی میرے پاس بہم ان کو جمیعن سب کے سب کو انہو بے شک وہ هو العلیم الحکیم وہ تو بڑا علم والا ہے بڑا حکمت والا ہے تو یعقوب علیہ یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کیا کیا تھا چھوڑ کر آ گئے نا تو یہی انہوں نے کہا کہ تو صبر جمیل اور تمہارے کام تمہارے نفسوں نے کیا کر دیے تمہیں اچھے بنا کر بتا دیا یعنی تم گناہ کر رہے تھے لیکن تمہیں اس پہ ذرا بھی پچھتاوا نہیں ہے اور تم کیا کر تمہارے کام تمہارے نفسوں نے اچھے بنا کر بتا دیے تو میں تو صبر ہی کروں گا مطلب دیر از نو آپشن میں اور کچھ کر ہی نہیں سکتا نا تو میں کیا کروں صبر ہی بہتر ہے میں صبر ہی کروں گا اور ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے سب سے ملا دے یعنی کہ میرے تینوں بیٹے میرے پاس لوٹ آئیں یوسف علیہ السلام بھی بنیامین بھی یہودا بھی سارے کے سارے مجھ سے ملا دیے جائیں بے شک وہ خوب جاننے والا ہے بڑا حکمت والا ہے ٹھیک ہے چلیں ریپیٹ کریں آیت نمبر 84 وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَضِيمٌ وَتَوَلَّ اور تولّى عنہم وہ پھر گیا عنہم ان سے منہ موڑ لیا ان سے یعقوب علیہ السلام نے منہ موڑ لیا ان سے وقالا اور کہا یعقوب علیہ السلام نے یا اسفا ہائے افسوس علی یوسفہ یوسف پر وبیضت اور سفید ہو گئی بیضا کیا کہا جاتا وائٹ کو اور سفید ہو گئی عیناہ اس کی دونوں آنکھیں من الحزنی غم سے فہوا قضیم اور وہ تو اسے چھپائے دل میں دبائے بیٹھا تھا یعنی وہ یعقوب علیہ السلام اس غم کو دل میں دبا کر بیٹھے ہوئے تھے قالو تو ان سب نے کہا آیت نمبر 85 قالو ان سب نے کہا تاللہ اللہ کی قسم تفتؤ تذکرو یوسف تفتؤ تم تو تم پتا آپ تو ہمیشہ ہی تفتؤ آپ تو ہمیشہ ہی تذکرو یوسف آپ تو ذکر کرتے رہتے یاد کرتے رہتے ہیں یوسف کو حتیٰ یہاں تک کہ تکون حردن یہاں تک کہ آپ ہو جائے مریض یعنی بیمار او تکون من الحالکین یا آپ ہو جائیں ہلاک ہونے والوں میں سے آیت نمبر 86
قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون. قال کہا یعقوب علیہ السلام نے انما بے شک در حقیقت صرف اشکو میں تو کمپلین کرتا ہوں، میں تو شکایت کرتا ہوں، میں تو کیا کرتا ہوں، ہاں شکایت کرتا ہوں، بستی اپنے اپنی پریشانیوں کی، اپنی بے قراری کی، وہ حزنی اور میرے غم کی. کہا یعقوب علیہ السلام نے میں تو شکایت صرف کس سے کرتا ہوں، کس کی کرتا ہوں، بستی میری بے چینی کی، وہ حزنی اور میرے غم کی، اللہ اللہ کی طرف، میں تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں اپنے غم اور پریشانی میں، اپنے غم اور بے چینی میں. اور عالم میں جانتا ہوں، میں علم رکھتا ہوں، من اللہ اللہ سے یا اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون جو نہیں تم سب علم رکھتے، جو تم سب نہیں جانتے. آیت نمبر 84. اور انہوں نے منہ پھیر لیا ان سے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے منہ پھیر لیا ان کے بیٹوں سے اور کہا ہائے یوسف، ہائے افسوس ہے یوسف پر، اور سفید ہو گئی ان کی دونوں آنکھیں غم کی وجہ سے، اور وہ تو اس کو دبائے ہوئے تھے. اور ان سب نے کہا، بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو ہمیشہ ہی ذکر کرتے ہیں یوسف کا، یہاں تک کہ آپ ہو جائیں گے مریض یا ہو جائیں گے ہلاک ہونے والوں میں سے. کہا یعقوب علیہ السلام نے میں تو شکایت کرتا ہوں، در حقیقت میں تو شکایت کرتا ہوں میری بے چینی کی اور میرے غم کی اللہ کو، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو نہیں تم سب جانتے، تمہیں جس بات کا علم نہیں ہے. اب جب انہوں نے یہ آ کر خبر سنائی کہ آپ کے دو بیٹے اور رہ گئے، بنیامین کو قید کر لیا گیا، اور جو یہودا ہیں وہ آنے کو تیار نہیں، اس وجہ سے کہ وہ اپنی بات کو نہیں پورا کر پائے، اپنے جو وعدے ہیں اس سے پیچھے رہ گئے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہائے یوسف، یعنی جو غم دبائے ہوئے تھے قدیم، جو دبائے ہوئے تو ہرا ہو گیا. ایک عرصے سے وہ یوسف یوسف وہ جو کچھ ذکر نہیں لاتے تھے زبان پہ، لیکن جب دو بیٹے اور چلے گئے تو پھر سے وہ جو زخم تھا دوبارہ سے ہرا ہو گیا، اور زبان سے بے ساختہ کیا نکلا، یا اسف علی یوسف، یوسف افسوس ہے یوسف پر، یعنی وہ غم یاد آ گیا کہ یوسف کا کیا بنا ہوگا. دیکھیں ایک وہ بات ہوتی ہے کہ ایک والدین ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کسی بچے کو، وہ انتقال کر گیا، اس کو دفنا دیا، تو کچھ دنوں بعد، کچھ مہینوں بعد، کچھ سالوں بعد اس کے دل کو قرار آ جائے گا کہ ہاں بھائی ہم نے اس کو دفنا دیا، وہ تو چلا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سپرد خاک ہو گیا. لیکن وہ بچہ جو جدا ہو گیا ہے اس کی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو یہ لگتا رہتا ہے ہر وقت کہ کس حال میں ہوگا، اس کو کھانے کو ملتا ہوگا یا نہیں، کس بے چینی میں ہوگا، کوئی اس پر ظلم اور ستم کے پہاڑ تو نہیں ڈھا رہا ہوگا. تو وہی معاملہ ان کا تھا کہ دو بیٹے نہیں یاد آئے، کیونکہ پتہ ہے بنیامین قید ہوئے ہیں، کچھ غلطی ہو گئی ہوگی تو قید ہوئے ہیں، جو اللہ کی تدبیر ہوگی اس وجہ سے، اور وہ ولنگلی وہاں پر رکے ہیں، یا جو یہودا ہیں وہ اپنی مرضی سے وہاں پر رکے ہیں. تو اب بھی کیا کون یاد آ گئے، یوسف علیہ السلام. ہائے افسوس یوسف پر کہ میرا بیٹا یوسف کہاں ہوگا، کیسے ہوگا. وہ جو غم دبا ہوا تھا وہ دوبارہ سے ہرا ہو گیا. اور اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اتنا افسوس تھا کہ روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی تھی. لائک کیٹریکٹ وغیرہ ہو جاتا ہے نا، تو وہ کیسی آنکھوں پہ سفید ایک جھلی سی آ جاتی ہے، تو موتیا بن جس کو کہا جاتا ہے، ویسے ہی ان کی دونوں آنکھوں کا پورا پانی سوکھ گیا اور آنکھیں سفید ہو گئی غم کی وجہ سے. اور وہ سب کیا کہہ اٹھے، ساری تدبیریں کہاں ناکام ہو گئی، جب یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ہائے یوسف. یعنی کیا پلاننگ تھی، یوسف علیہ السلام کو دور کر دیا جائے تو ہم ان کی نظروں میں آ جائیں گے، ہم تو 10 کے 10 جتھا ہیں، اور والد صاحب کی آنکھوں سے جب یوسف علیہ السلام دور ہوں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے ان کی نظروں میں، ان کی محبت ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی، ہم ان کی آنکھوں میں بڑے ہو جائیں گے، ہم بڑے مرتبے والے ہو جائیں گے. لیکن وہ معاملہ نہیں ہوا، وہ پوری بازی پلٹ گئی. ابھی بھی کیا خیال ہے، ہائے یوسف یوسف یوسف. تو وہ کیا کہتے ہیں، جھلا گئے ہوں گے نا کہ اتنی ساری تدبیریں کرنے کے بعد بھی کیا ہو رہا ہے کہ والد کی زبان پر تو یوسف علیہ السلام کا ہی نام ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ آپ تو اتنا یوسف کو یاد کرتے ہیں کہ مطلب اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر دیں، یا آپ اپنے آپ کو بیمار ہی نہ ڈال دیں. اور دیکھیں آنکھیں تو چلی گئی تھی، ان کو جو نظر تھی، بینائی ان کی پوری طرح سے جا چکی تھی. تو کیا کہتے ہیں، یعنی یہ اب غصے میں یا چڑ کر کہہ رہے ہوں گے
کہ آپ تو اتنا یوسف کو یاد کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بیمار کر دیں گے یا ہلاک ہی کر دیں گے. تو وہ کیا کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام, میں تھوڑی تم سے کچھ کمپلین کر رہا ہوں, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے یوسف کو لا کے دے دو, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ تم نے 2 بچوں کے ساتھ غلط کیا یا کیا معاملہ کیا, میں نے یہ نہیں کہا کہ یوسف کو بھیڑیے کو تم کھلا کر آ گئی ہے, کوئی کمپلین نہیں کی نا میں نے تم سے. میں تو اپنی ساری کمپلین, سارے جو معاملات ہیں, میں تو اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اپنے غم کو کے لیے بھی رجوع کرتا ہوں, اپنی بے چینی بے قراری کے لیے بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں, اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, یعنی کہ یہ جو بے قراری ہے یہ بیٹا زندہ ہے اس لیے ہے, اگر وہ فوت ہو چکا ہوتا تو یہ بے قراری نہ ہوتی. کیونکہ دیکھیں والدین چاہے بچوں سے کوسوں دور بھی رہے نا, اللہ نے کیا مادہ, کیا اٹیچمنٹ, کیا کنیکشن رکھا ہوا ہے والدین کا اولاد سے, کہ وہ ہزاروں میل بھی دور ہوں گے نا تو ان کی تکلیف میں ماں باپ کو تکلیف محسوس ہو جاتی ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام یقیناً زندہ ہوں گے, اور کیا کہتے ہیں کہ میرا رب کیا کر دے گا, ان سب کو مجھ سے ملا دے گا. یعنی ابھی بھی یقین, توقع, توکل اور امید رکھے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سارے کے سارے میرے پاس دوبارہ لوٹ آئیں گے. چلیں ریپیٹ کریں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اسی لیے تو آپ لوگوں نے یہاں سے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ یہ لرن کرنی ہے. کب تک لرن ہو جائے گی؟ ابھی ہو گئی, کل سنیں گے تو نہیں یاد ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ انشاءاللہ یاد کرے. میں تو صرف شکایت کرتا ہوں, یعنی میں تو اپنی جو شکایت کے پوٹلیاں ہیں تو کس کے سامنے ظاہر کرتا ہوں, اپنے رب کے سامنے. بندوں کے سامنے کبھی بھی نہ اپنے غم کا دکھڑا روئیں, نہ کسی غم کو ظاہر کریں, کیونکہ بندوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے غموں کو ہلکا کر سکے. آپ کا رب جو ہے وہ بہترین کیا ہے, آپ کا ولی ہے, وہ آپ کا بہترین دوست ہے, اور وہ بہترین سلیوشن دینے والا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, دیکھیں بندوں کو آپ غم سنا سکتے ہیں لیکن اس کا حل ان سے نہیں لے سکتے. حل تو آپ اپنے رب سے ہی لے سکتے ہیں. غموں کو آپ اپنے رب کے سامنے پیش کریں, اس کے سامنے بیان کریں, روئیں, گڑ گڑائیں, بلکیں, جیسے کوئی بچہ روتا ہے نا ویسے روئیں اپنے رب کے سامنے. دیکھیں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, لوگوں کے سامنے نہ کریں, اکیلے میں کریں, تہجد کے وقت, جو بھی آپ کے سارے دن بھر کی کمپلینز ہیں, تھکاوٹیں, سب اللہ کے سامنے بیان کر دیا کریں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پھر دیکھیں آپ کے دل کو بھی ہلکا کرے گا, اور آپ کے لیے بہترین اس کا کیا نکالے گا, حل بھی نکالے گا انشاءاللہ. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ, در حقیقت میں تو کمپلین کرتا ہوں, میں تو شکایت کرتا ہوں میرے بے چینی کی اور میرے غموں کی صرف اللہ سے, اللہ ہی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. تو یاد رکھے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے, غم ہے, کیونکہ اللہ نے یہاں پر ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے. اور ٹیسٹ کبھی بھی آسان ہوتا ہے کیا؟ انسان ایگزام میں کیسے پریشان ہو جاتے ہیں نا, ہم نروس ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا دنیا جو ہے نا نروسنس کی جگہ ہے, غم کی جگہ ہے, اور اس کے اندر اپنے غموں کا جو پوٹلیاں ہیں اللہ کے سامنے کھولا کرے انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دعاؤں میں ایک دعا کا مزید اضافہ ہوا, الحمدللہ کافی ساری آپ کی دعائیں بڑھتی جا رہی ہیں, لیکن پتہ نہیں وہ کون سا دن آئے گا جب کوئی ایسے کہے گا کہ میم آج ہم نے ساری دعائیں یاد کری. کب آئے گا, کب آئے گا, اللہ کہہ رہے وہ دن آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 87. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. یہ بھی بڑی خوبصورت آیت ہے. یا بنیا, اب یہ کیا کہہ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام, ابھی بھی پر امید ہے, ابھی بھی ہوپ ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے جو بچے ہیں تینوں کے تینوں کیا ہوں گے, مجھ سے دوبارہ آ کر مل جائیں گے. تو کیا کہہ رہے ہیں, اے میرے بیٹو, اذهبوا تم سب جاؤ, فتحسسوا پھر تم سب تلاش کرو, من یوسف یوسف کو, واخیہ اور اس کے بھائیوں کو, یعنی دونوں بھائیوں کو بھی, ولا تیأسوا اور نہیں تم سب مایوس ہونا, من روح اللہ اللہ کی رحمت سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے تم ہرگز مایوس نہ ہونا. انہو بے شک وہ, لا ییأسوا نہیں مایوس ہوتے, من روح اللہ اللہ کی رحمت سے,
الا سوائے القوم الکافرون جو کافر لوگ ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ اے میرے بیٹو تم سب جاؤ، پھر تم سب تلاش کرو یوسف کو بھی اور اس کے بھائیوں کو بھی، اور نہیں تم سب مایوس ہونا اللہ کی رحمت سے، بے شک وہ نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے سوائے وہ جو کافر لوگ ہیں، جو کافر ہیں۔ تو دیکھیں مایوسی کفر ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ اٹس ریٹن ہیئر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مایوس ہونے والے لوگ اصل میں ہوتے کون ہیں؟ کافر ہوتے، جو کفر کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ہاں ابلیس کا اصل میننگ ہی پلسا کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہونا۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اس نے گناہ کیا، اگر وہ اللہ سے توبہ کرتا اور اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے، اس کے گناہ کو معاف کرتے، لیکن اس کے تکبر نے اس کو ایک تو تکبر کیا، پھر اوپر سے اللہ کی رحمت سے مایوس بھی ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا، یہ یہاں پر فرما کون رہا ہے؟ یعقوب علیہ السلام، لیکن یہ بالکل درست بات ہے کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ دیکھیں مایوسی کو کفر کیوں کہا گیا ہے؟ کیوں کہا گیا ہوگا؟ کین اینی ون پلیز؟ بھاگ رہا ہے، ہاں، وٹ ایلس، اینی تھنگ ایلس، اور اس کے علاوہ کوئی ذہن دوڑائیں؟ اللہ نے کیوں کہا ہوگا کفر؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا کافر ہے، ایگزیکٹلی۔ اور ہاں دیکھیں یعنی اللہ کے اوپر توکل اور یقین نہیں ہے۔ اللہ کے اوپر جب یقین ہوتا ہے نا بندے کو، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میرا رب یہ کام نہیں کر سکتا۔ مایوسی کب ہو رہی ہے؟ یعنی کہ ہم اللہ کو اس بات کا اہل نعوذ باللہ نہیں سمجھتے کہ میرا رب یہ میری پریشانی کا حل کر سکتا ہے، یعنی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ میرا رب قادر نہیں ہے۔ اور رب کیا کہتا ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن ہم نہیں مان رہے۔ تو رب کی کسی بات کو، کسی صفت کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کا انکار کرنا کہ وہ ہم پر رحم نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، اور ایک رحم کی صفت نہیں، رحمان بھی رحیم بھی، دو صفتیں بتا کر بھی بندہ اگر کیا کرے، اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے، تو یعنی اللہ کی صفت کا انکار کر رہا ہے۔ تو اللہ کی ذات کا انکار یا اس کی صفات کا انکار کیا کہلائے گا؟ کفری کہلائے گا نا۔ تو اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہے وہ اللہ کی رحم والی صفت سے کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے، اور انکار کرنے والے کافر ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرما دیا کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کا کیا کر رہے ہیں؟ دھارس بنوا رہے ہیں، ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو تلاش کرو، یوسف کو بھی تلاش کرو۔ اب میں وہ دونوں کے بارے میں تو تمہیں پتا ہے، لیکن اب تم یوسف علیہ السلام کو بھی تلاش کرو۔ یقیناً تم اس بات سے مایوس نہ ہونا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر رحم نہیں کرے گا۔ جب تم تلاش میں نکلو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری امداد کرے گا، تمہاری مدد کرے گا، اور تم پر رحم کرے گا، اور یقیناً وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے۔ اور اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ ریپیٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ يجزي المتصدقین۔ آیت نمبر 89۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون۔ ٹھیک ہے، یہ ہم آیت نمبر اس کے بعد والی جو ہے وہ بھی نہیں، چلیں دو آیتیں لیتے ہیں۔ آیت نمبر 88۔ فلما، پھر جب، دخلوا، وہ سب داخل ہوئے، علیہ، اس پر یعنی مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، قالو، اور پھر ان سب نے کیا کہا؟ یا ایھا العزیز، اے عزیز، یعنی یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اے عزیز، مسنا، پہنچی ہے ہمیں، چھوا ہے ہمیں، واہلنا، اور ہمارے گھر والوں کو بھی، در، تکلیف، وجئنا، اور ہم آئے ہیں، ببضاعۃ مزجاۃ، بہت کم پونجی کے ساتھ، بہت تھوڑی رقم کے ساتھ، فاوفی لنا، تو وفا کر دیجئے، پورا کر دیجئے،
لنا ہمارے لیے الکیلا گلے کو، یعنی پورا پورا تول کر دے دیجئے اس تھوڑی سی قیمت میں بھی گلے کو، وتصدق علینا اور آپ صدقہ کر دیجئے ہم پر، ایکسٹرا پیسے جس کے ہیں وہ سمجھ لیں ہم پر صدقہ کر دیں، بے شک اللہ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ بہترین جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 89، قولا هل علمتم، قولا کہا یوسف علیہ السلام نے، هل علمتم کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم جو تم نے کیا، بیوسف یوسف علیہ السلام کے ساتھ، واخیہ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون جبکہ تم جاہل تھے، غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اگنورنٹ تھے، تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ آیت 88، پھر جب وہ سب داخل ہوئے ان پر یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس، تو ان سب نے کہا اے عزیز، چھوا ہے ہمیں، پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے گھر والے کو پریشانی، اور ہم آئے ہیں بہت تھوڑی قیمت کے ساتھ، تو پورا پورا تول دیجئے ہمارے لیے پیمانہ یعنی غلہ، اور صدقہ کر دیجئے ہم پر، بے شک اللہ جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 89، کہا یوسف علیہ السلام نے کیا تمہیں خبر ہے کہ جو تم نے عمل کیا، جو تم نے کیا یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ جب تم جاہل تھے، اگنورنٹ تھے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھے پانسا پلٹ دیا، کیا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا جتھا، بڑا عصبہ، بڑا طاقتور سمجھتے ہیں، آج کیا کر رہے ہیں، اسی بھائی کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، صدقہ کر دو ہم پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھے کتنا ہے نا، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کو اپنے بدلے لینے نہیں پڑتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ان کے بدلے لے لیا کرتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو گڑ گڑا رہے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے نا، آج کیا نوبت آ رہی ہے، اسی بچے کے سامنے کیا کر رہے ہیں، گڑ گڑا کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو تھوڑا سا سرمایہ ہے، تھوڑی سی پونجی ہے، ذرا سے پیسے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ذرا سے پیسے میں ہی وہ پورا غلہ دے دیں، جتنے ہم بھائی ہیں اتنا اونٹ کا ناپ کر دے دیں، اور باقی جو ایکسٹرا والا ہے وہ سمجھ لیں کہ ہم نے صدقہ کر دیا، اس طریقے سے ہمیں صدقے کے طور پر دے دیں، کیونکہ اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو صدقہ لینے کو بھی تیار ہو گئے اب تو یوسف علیہ السلام، اب دل پسیج گیا ہوگا نا کہ میرے بھائی میرے سامنے گڑگڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صدقہ کر دو، تو یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں، کیا تمہیں خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جبکہ تم جاہل، یعنی کہ تم نے شیطان کے بہکاوے میں، جب اگنورنٹ تھے تم، جب غفلت میں پڑے ہوئے تھے، تو تم نے کیا معاملہ کیا۔ اب یہ وہ ان کے اوپر بات یہاں پر بھید کھل جاتا ہے۔ پہلے آپ لوگ یہ دونوں آئے جاہل دیٹ از نادان، تو جہالت میں ہی کیا نا انہوں نے اپنی مطلب اللہ کے جو نبی ہیں ان کو نقصان پہنچایا، تو یہ ان کی جہالت ہی تھی۔ تو تم نادان، نادان بھی ترجمہ کر سکتے، جاہل بھی کر سکتے، غافل بھی کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 89 آیت نمبر 90، قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ قالوا ان سب نے کہا، اب جب ایسا سوال کیا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کو کیسے پتا چل گیا، تو یہ کیا بولنے لگے کہ کیا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تمہیں کچھ خبر ہے، تم نے اپنی نادانی میں ان کے ساتھ کتنا برا معاملہ کیا۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، فوراً سے یہ بول اٹھتے ہیں، قولو ان سب نے کہا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا، انا بے شک کا، آپ، لَأَنْتَ البتہ آپ ہیں یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں، قولا انا یوسف، ہاں میں ہی ہوں یوسف۔ یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف وہذا اخی، اور ہذا یہ اخی، یہ میرا بھائی ہے، بنیامین ہے، قد من اللہ علینا، قد بے شک، من اللہ احسان کیا، اللہ اللہ نے، علینا ہم پر، انہو بے شک وہ، من یتقی جو تقوی اختیار کرتا ہے، ویصبر اور جو صبر کرتا ہے، فإن اللہ تو بے شک اللہ، لا یضیع نہیں وہ ضائع کرتا، اجر المحسنین نیکوکاروں کا اجر۔ آیت نمبر 91، قولو ان سب نے کہا، تاللہ اللہ کی قسم، لقد البتہ تحقیق، بے شک،
بے شک آثرک اللہ، اللہ نے ترجیح دی ہے، آثرا اثر دیا، ترجیح دی آپ کو اللہ نے ہم پر، وَإِنَّا كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور وَإِن كُنَّا، اور ان نہیں ہے ہم، اور بے شک ہم ہیں لخاطئین البتہ خطا کرنے والے۔ آیت نمبر 92، قولا، نہیں یہ دو آیتیں ایک ساتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں انہوں نے فوراً سے کیا کہا، ایک منٹ، آیت نمبر 90، قولا انا یوسف، قالوا وانک لانت یوسف، ان سب نے کہا کہ کیا بے شک آپ یوسف ہیں۔ قولا، یوسف علیہ السلام نے کہا، انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک احسان کیا اللہ نے ہم پر، اور بے شک جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا نیکوکاروں کا اجر۔ آیت 91، تو ان سب نے کہا اللہ کی قسم بے شک اللہ نے ترجیح دی ہے آپ کو ہم پر، اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے، ہم ہی خطا کرنے والے تھے۔ اب جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کا ماجرا پوچھا کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، تو یہ فوراً پہچان گئے کہ لگتا ہے یہی یوسف ہے۔ تو کیا پوچھتے ہیں، کیا تم یوسف ہے؟ وہ چونک کر پوچھ رہے کیا آپ ہی یوسف ہو؟ تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر احسان، یہ دیکھیں منان اللہ کا ایک نام ہے نا المنان، تو یہ من، میم نون نون اس کا روٹ ورڈ ہے، من کا مطلب ہوتا ہے احسان، ٹھیک ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، کیوں احسان کیا؟ کیونکہ ہم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اور ہم نے صبر کیا۔ اگر وہ بھی فوراً سے بولتے نا دیکھو آج میں راجا بن گیا تم کہاں ہو، کوئی ہاں مطلب اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہوتا تو ہم تو اس کو کھری کھری سنا دیتے کہ دیکھو میں کہاں ہوں اور تم کہاں ہو، دیکھو رہ گئے نا پیچھے۔ اب یہاں پر دیکھیں ان کے ہی منہ سے نکلوایا گیا، وہ خود جیت اصل وہ ہوتی ہے جو دشمن تسلیم کرے کہ وہ جیت ہے، خود سے جیت کا وہ ڈنکے بجانے کوئی بڑی جیت نہیں ہے، وہ جیت ہوتی ہے جو دشمن کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جیت کر آئے ہیں تو دشمنوں نے تسلیم کیا کہ یہ جیتے ہیں اصل، اور کافروں نے بھی تسلیم کیا کہ اصل جیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو صبر کیا اور ہم نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، تو تقوی کا تو معاملہ ایسا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک بازی کے لیے کتنے مطلب جیل تک میں وقت گزارنے کو تیار ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صبر کیا۔ تو بے شک اللہ ایسے لوگوں کا جو تقوی کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو ان نیکوکاروں کا اجر کو ابھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ اور دیکھیں اجر کتنا خوبصورت دیا، دنیا اور آخرت دونوں کا اجر عطا کر دیا۔ تو وہ خود سے بولنے لگے سارے کے سارے بھائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہم پر، آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، اور بے شک ہم نے ہی خطا کی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے خطا کی تھی، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے خطا کی تھی، خود قبول کر رہے کہ ہم نے خطا کی تھی۔ جیسے زلیخا نے قبول کیا، ان ساری عورتوں نے قبول کیا، انہوں نے صبر کیا، جیل میں پڑے رہے، لیکن نہیں کہا کہ یہ دیکھو یہ خطا کار عورتیں، نہیں، کسی پر الزام نہیں لگایا، حالانکہ وہ بولتے تو غلط نہیں ہوتا، یہاں پر بھی بولتے تو غلط نہیں ہوتا، لیکن اصل تو صبر یہی ہے نا کہ ایک انسان حق پر ہو اور پھر اس چیز کو پی جائے، قزیم وہ دبائے رکھے، سارا صبر کرتا رہے۔ تو یہ معاملہ جیسے نا حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے تھے اور ایک شخص تھا جو بڑا آرگیومنٹ کر رہا تھا ان کے ساتھ اور لڑائی کرے جا رہا، جھگڑے کرے جا رہا، اور ابو بکر صدیق کھڑے ہو کے سنے جا رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے ہو کر پیچھے سے مسکرائے جا رہے کہ یہ دیکھو ابو بکر صدیق حق پر ہے، پھر بھی کچھ نہیں کہتے۔ تو جب تک وہ خاموشی سے کھڑے ہو کر سنتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، اور جیسے ہی ابو بکر صدیق کا پارا لبریز ہو گیا، اور وہ مطلب ایک لمٹ ہوتی ہے نا انسان کی سننے کی بھی کہ کب تک میں سنوں، یہ کتنی دیر تک بولے گا مجھے، تو پھر جیسے ہی انہوں نے اپنے منہ سے کچھ کلمات نکالے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہ جب تک آپ کچھ نہیں کہہ رہے تھے نا، آپ حق پر ہوتے ہوئے بھی اس کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے سامنے والے کو، تب تک آپ کی طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے کہا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر بندہ حق پہ ہوتے ہوئے بھی صبر کر جائے تو ایسے ایسے اس کے اجر ہیں کہ اللہ سبحانہ، دیکھیں نا حق پر ہوتے ہوئے بھی صبر کیا تو اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، نبوت دے دی، ولایت دے دی، خوابوں کی تعبیر سکھا دی، اور مطلب معاملہ فہمی سکھا دی، اور پھر
عزیز مصر بنا دیا. سبحان اللہ. تو کیا فرما رہے ہیں یہ سارے بھائی, کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے ہم پر مؤثر کر دیا, آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر چن لیا, اور ہم ہی اصل خطا کار تھے. اب یہ جو آیت ہے یہ ہم الگ سے ایکسپلین کریں گے, پہلے آپ ریپیٹ کریں. So this is my favorite ayat number 92. Ayat number 92. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Ayat 92. اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. قَالَ, کہا یوسف علیہ السلام نے, جب انہوں نے کہا ہم کیا ہے, خطا کار ہے, تو یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قَالَ, کہا یوسف علیہ السلام نے, لا تثریبا, نہیں ہے کوئی ملامت, نہیں ہے کوئی پکڑ, علیکم, تم پر, الیوم, آج کے دن, آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں, کوئی پکڑ نہیں. یغفر اللہ لکم, اور کیا کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں کہ بخش دے اللہ تم کو, مغفرت کر دے اللہ تمہارے لیے یا تمہاری. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اور وہ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ ارحم الراحمین, بہت بڑا رحم. یہ ارحمو جو ہے افعلو پیٹرن پر ہے, زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں. آیت 93. اذهبوا, تم سب جاؤ, ذہبا جانا, تم سب جاؤ, بقمیصی, میری قمیص کے ساتھ, ہاذا, یہ میری قمیص کے ساتھ تم جاؤ, فَأَلْقُوهُ, پھر ڈال دو اس کو, اور پھر تم سب ڈال دو, انڈیل دو اس کو, اس قمیص کو, علی وجہی ابی, میرے باپ کے چہرے پر, علی پر, وجہی چہرے, ابھی میرے باپ کے چہرے پر, یاتی بصیرا, آ جائے گی, لوٹ آئے گی ان کی بصارت, آنکھوں کی روشنی. وَأْتُونِی, اور تم سب لے آؤ میرے پاس, بِأَہْلِکُمْ, تمہارے گھر والوں کو, اجمعین, سارے کے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ. 92. کہا یوسف علیہ السلام نے, نہیں ہے پکڑ, نہیں ہے ملامت, نہیں ہے پکڑ تم پر, آج کے دن مغفرت کرے اللہ تمہاری, بخش دے اللہ تم کو, اور وہ تو بہت رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں. آیت 93. اور تم سب جاؤ میری اس قمیص کے ساتھ, اور پھر تم سب انڈیل دو اس کو, ڈال دو اس قمیص کو میرے باپ کے چہرے پر, آ جائے گی ان کی بصیرت, ان کی آنکھیں, اور تم سب لے آؤ میرے پاس تمہارے سارے گھر والوں کو, سب کے سب گھر والوں کو لے آؤ. اب دیکھیں, جب انہوں نے اپنے جرم کا اظہار کر دیا, جب ان کو ندامت ہو گئی, جب یہ پشیمان ہو گئے, جو جتنے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے ہی خطا کی تھی, ہم ہی گنہگار تھے, اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر چنا تھا, آپ کو فضیلت دی تھی, آپ کو مؤثر کیا تھا, تو مطلب ہم نے خطا کی. تو جب انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا, تو یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں, میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا, میں تمہارے کوئی پکڑ نہیں کروں گا. اتنا اعلیٰ ضرب, یہ ضرب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے کہ وہ اتنے سالوں کی جو مطلب صبر تھا, سارا کچھ تھا, اس کے باوجود دیکھیں کتنی تکلیفیں جھیلی نا. کسی پرائے شہر میں کہیں غلام, وہ کہیں پہلے ہی آتے ہی وہ وہاں کے مصر کے راجا نہیں بن گئے تھے, وہاں کے بادشاہ نہیں بن گئے تھے, غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. غلامی کی زندگی اس دور میں جو ہوتی تھی, آپ مطلب یقین نہیں کریں گے, ایسا ہوتا تھا کہ اگر وہ کہیں آقا کے سانس نہیں لینا تو غلام کو سانس چھوڑنی پڑے گی, ایسا ہے. یعنی کہ اگر وہ کہے کہ تو تپتے صحرا میں لیٹ جا, تو وہ لیٹا رہے گا. وہ اگر کہے تو چلچلاتی دھوپ میں کھڑا رہے, تو وہ کھڑا رہے گا. ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا. یعنی کہ آج کل کے جب ہم اپنے گھروں میں میڈ رکھتے ہیں یا سرونٹ رکھتے ہیں یا کوئی نوکر رکھتے ہیں, تو کیا وہ ہماری ہر بات کو مان لیتے ہیں کہ ہاں بھائی جاؤ جا کے دھوپ میں تپتی ہوئے کھڑے ہو جاؤ؟ وہ مان لیں گے؟ کبھی بھی نہیں. وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے گھر میں کیا کام کے لیے آئے ہیں, جھاڑو پوچھے کے لیے آئے ہیں, یا یہ کام کریں گے, اس سے علاوہ کام مت بولو ہم سے, ہے نا. لیکن وہ معاملہ نہیں تھا وہاں پر, غلامی کا دور تھا, اس کے اندر غلام کا کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا. تو دیکھیں اتنی ساری تکالیف سہنے کے بعد بھی, اور ساری کس کی بنا پر ہوئی تھی؟ ان بھائیوں کی وجہ سے ہوئی تھی نا. تو پھر بھی یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, آج کے دن تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے, اور میں اللہ سے تمہارے لیے کیا کرتا ہوں, مغفرت طلب کرتا ہوں, اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ وہ تم کو معاف کر دے, کیونکہ وہ سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے.
اب یہ جو جملہ ہے اتنا زبردست جملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ اتنا پسند آیا تھا کہ جب فتح مکہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ سے مکہ میں انٹر ہوئے ہیں اور سارے مکہ کو فتح کر لیا، سارے لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے ہیں، سب ایمان لے کر آ رہے ہیں، اور جو کافر ہے وہ سامنے کھڑے ہو کر مطلب ڈر رہے ہیں نا کہ آج کے دن جتنا ہم نے ظلم ڈھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جتنا ہم نے صحابہ کو تکلیفیں دی ہیں، وہ سارے کافر یہ سوچ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ ہم آج قلیل تعداد میں ہم ہیں اور زیادہ تعداد میں مسلمان ہیں، ہم نے اسی بات کا تو فائدہ اٹھایا تھا کہ یہ کم لوگ ہیں تو ان کو دباؤ، آج ہم پر یہ کیا کریں گے، دباؤ ڈالیں گے، آج ہماری پکڑ ہونی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں انٹر ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو مکہ میں کھڑا ہے وہ امن و امان میں ہے، ہر وہ شخص جو کعبے میں ہے امن میں ہے، ابو سفیان کے گھر میں امن میں ہے، کوئی درخت نہیں کاٹا جائے گا، کوئی مطلب ہر چیز کو کیا دے دیا، امن دے دیا، کوئی درخت نہیں کاٹا جائے گا، کسی جانور کو بھی مارا نہیں جائے گا، ہر کسی کو امن و امان دیا جائے گا۔ اور آج کے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے مکہ والو، اے مشرکان مکہ، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ وہ لوگ بھی بڑے چالاک تھے، کیا کہہ رہے ہیں، آپ تو بڑے رحم کرنے والے ہیں، آپ تو بڑے آرام، مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ آج کے دن میں وہی جملہ کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی ملامت نہیں، تمہاری آج کوئی پکڑ نہیں، یغفر اللہ لکم، اور اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ تو آج میں وہی جملہ تم سے کہتا ہوں جو میرے بھائی نے اپنے بھائیوں سے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکالیف اٹھانے کے بعد بھی کیا کیا، سب کو معاف کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ اعلیٰ ظرفی ہمیں بھی نصیب عطا فرمائے، گی وہی بات ہو گئی نا کہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، کیونکہ وہ سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اب جب یہ سارا کچھ پتا ہو گیا، اب تھوڑے سے ہیپی چیئرفل مومنٹس آ گئی نا، اچھی خوشی کے مواقع آ گئے، تو اب یوسف علیہ السلام کو سارا اب انہوں نے پوچھا ہوگا، اور پوچھا کیا ہوگا، وہ تو جو محبت تھی اس سے ان کو بھی خبر ہو گئی ہوگی کہ میرے والد کی جو آنکھیں کیا ہو گئی ہیں، میرے غم میں سفید ہو گئی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ میری قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے کیا کرنا، چہرے پر ڈال دینا، تو ان کی جو وہ جو ایک اس کی مہک پا کر اور اس کی خوشبو پا کر ان کی آنکھیں لوٹ آئیں گی، اور پھر اس کے بعد تم سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آنا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس کا جواب مل گیا، کیا جواب مل گیا، جو یہودیوں نے پوچھا تھا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے گھر والے مصر کیسے پہنچے، تو دیکھیں ایسے پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام تو بیچ دیے گئے تھے اس لیے پہنچے، اور یوسف علیہ السلام وہاں جب جا کے خزانچی بن گئے ہیں، ٹریجرر بنے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی وہاں پر بلا لیا، ٹھیک ہے۔ چلے ریپیٹ کریں، آیت نمبر 94 وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَا أَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، وَلَمَّا، اور جب، فصلت، پھر جب، فصلہ روانہ ہوا، العیر قافلہ، کہاں سے، مصر سے۔ اب یہ لوگ آ رہے ہیں، کیا لے کر آ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر آ رہے ہیں، اور جب روانہ ہوا قافلہ، اولا، یہاں روانہ ہوا، وہاں سے یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اولا، یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ابوہم، ان کے باپ نے کہا، انی، بے شک میں، لا اجدو، بے شک میں پاتا ہوں، ریح یوسف، یوسف کی خوشبو، یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، لولا، اگر نہیں، ان کے، تفندون، تم مجھے کہو بے وقوف، تم مجھے بے وقوف اگر نہ کہو تو کیا ہے میں، اور اس کا دوسرا ترجمہ لکھا ہے بہکا ہوا، کیوں، اگر نہ تم کہو، اگر نہ ہو کہ یہ تم سب مجھے بہکا ہوا کہو، فنیدون یعنی کہ بہکا ہوا کہنا، قولو، ان سب نے کہا، آیت نمبر 95، قولو، ان سب نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، انکا، بے شک آپ، لفی، البتہ، فی، میں، ضلالک القدیم، پرانی غلطی پر ہے۔ پھر وہی بات ہے، آپ نے وہی باتیں شروع کر دی جو آپ سالوں سے دہراتے آ رہے ہیں، تو یہ کون سی نئی بات ہے، آپ پرانی غلطی پر ہیں۔ اور جب روانہ ہوا قافلہ، کہا ان کے والد نے، ان سب کے والد نے، بے شک میں البتہ پاتا ہوں،
یوسف علیہ السلام کی خوشبو، اگر نہیں تم مجھے کہو بہکا ہوا۔ ان سب نے کہا کہ قسم ہے اللہ کی، بے شک آپ تو البتہ پرانی غلطی کو دہرا رہے ہیں، واپس سے وہی باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں مصر سے ابھی قافلہ نکلا ہی ہے، یوسف علیہ السلام کی قمیض اس طرف آنا شروع ہوئی ہے، اور یہ ہزاروں میل کا فاصلہ جو ہے وہاں سے یعقوب علیہ السلام کو محسوس ہو گیا کہ میرا بیٹا یوسف میرے قریب آ رہا ہے، اور مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب وہ جو بچے، جو ان کے اہل و عیال، جو ان کی بیویاں اور سارے رہ گئے تھے، تو وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ وہی پرانی غلطی پر آپ ہر وقت تو یہی یوسف یوسف کرتے رہتے ہیں، تو وہی نئی کون سی بات ہے، آپ وہی بات کر رہے ہو کہ آپ کو خوشبو آ رہی ہے یوسف کی، یہ بھی کیا ہے، وہی پرانی بات ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھے بہکا ہوا نہیں کہو تو یقیناً مجھے وہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ریپیٹ کریں۔ ہاں آپ کر لیجئے، پہلے آپ کر لیتے نا، یہ کر لیں گے نا پھر انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 96۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، آیت نمبر 97۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، آیت 98۔ قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ تین آیتیں لیتے ہیں ایک ساتھ۔ آیت نمبر 96۔ فلما، پھر جب، انجاء، کہ آیا، البشیرو، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، القاہو، اس نے انڈیل دیا، اس نے ڈال دیا، علی وجہہ، ان کے چہرے پر، کن کے، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، فرتد بصیرہ، تو لوٹ آئی ان کی آنکھیں، بصیرت، روشنی لوٹ آئی۔ قولا، کہا، یعقوب علیہ السلام نے، علم، کیا نہیں، اقل، میں کہتا تھا، لکم، تمہارے لیے، یا تم سے، انی، بے شک میں، عالم، میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ سے، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو نہیں تم سب علم رکھتے، جو تم نہیں جانتے۔ 97۔ تو ان سب نے کیا کہا، بھائیوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے باپ، اے ہمارے والد، استغفر لنا، ہمارے لیے مغفرت کرے، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے، مغفرت طلب کرے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا، بے شک ہم، کنا، ہم تھے، خاطئین، خطا کاروں میں سے۔ آیت نمبر 98۔ قولا، کہا یعقوب علیہ السلام نے، سوفا، ان قریب، استغفر لکم، میں توبہ، مغفرت کی دعا کروں گا، مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہو، بے شک وہ، هو الغفور الرحیم، وہ تو بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب یہ کہ آیا خوشخبری دینے والا، اس نے انڈیل دیا ان کے چہرے پر، پھر لوٹ آئی بصیرت، ان کی آنکھیں، کہا یعقوب علیہ السلام نے، کیا نہیں میں کہتا تھا تم سے، تمہارے لیے، کہ بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو نہیں تم سب جانتے۔ 97۔ تو ان سب نے کہا، ان بیٹوں نے کہا، اے ہمارے والد، اے ہمارے ابا جان، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت مانگنا، مغفرت طلب کرنا، بے شک ہم ہی تھے خطا کاروں میں سے۔ کہا یعقوب علیہ السلام نے، جلد ہی میں، ان قریب میں مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ وہی بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے نا کہ قافلے سے پہلے ایک جو شخص ہوتا ہے نا، اگر کوئی خوشخبری دینی ہوتی ہے تو پہلے وہ دوڑ لگا کے، گھوڑا دوڑا کے پہلے نکل آتا ہے، تو وہاں سے پہلے ہی وہ جو شخص تھا، وہ جو خوشخبری دینے والا ہوتا ہے، جو خوشخبری ہو یا غم کی نیوز ہو، ایک شخص پہلے ہی آ جاتا ہے نا، اور پھر وہ ڈنکا بجاتے ہیں، دین وہ سارے لوگ گیدر ہوتے ہیں، اور پھر اس خبر سنائی جاتی ہے۔ تو وہ ایک خوشخبری دینے والا آیا، اور انہوں نے پہلے ہی خوشخبری سنا دی کہ آپ کا بیٹا یوسف جو ہے مل گیا ہے۔ پھر وہ سارے بچوں نے لا کر کیا کیا، یوسف علیہ السلام کی قمیض ان کے چہرے پر ڈال دی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بصارت لوٹا دی، آنکھیں لوٹا دی۔ تو یعقوب علیہ السلام کے دل کو وہ تسلی ہوئی کہ میں جو کہتا تھا کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ان کو خبر تھی کہ میرا بیٹا زندہ ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو زندہ پیش کر دیا۔
اب جب ان کو اپنی خطا کا احساس ہو گیا، وہاں تو یوسف علیہ السلام نے خود معافی مانگ لی تھی ان کے لیے، اب یہاں پر اپنے والد سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں. تو ان کے والد کیا کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، بے شک میرا رب تو معاف کرنے والا ہے ہی، بڑا رحم کرنے والا بھی ہے. یعنی کہ جس بندے کو اپنی گناہوں کا، خطاؤں کا احساس ہو جاتا ہے، پشیمانی ہو جاتی ہے، ندامت ہو جاتی ہے، جب وہ ریگریٹ کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ غفور الرحیم. یعنی کہ اصل جو ہے نا معافی، وہ پشیمانی ہے، ندامت ہے. بندے کو اپنے گناہ کا احساس ہو جانا، یہی اصل میں کیا ہے؟ گناہوں کا توبہ ہے. تو ان کو اپنے گناہوں کی احساس ہو گیا، تو یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا کہا کہ میں تم سے تمہارے لیے کیا کروں گا؟ دعائے مغفرت کروں گا. ٹھیک ہے، چلے ریپیٹ کر لیں. جا رہے ہمیں یاد رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 99. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما، پھر جب، دخلوا، وہ سب داخل ہوئے، علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے پاس. اب یہ کیا کہا تھا انہوں نے؟ سب کو جمع کر کے لے آؤ. تو اب یہ سارے بچے کیا کرتے؟ اپنے والدین اور اپنے سارے اہل و عیال کو لے کر مصر اب جاتے. اب وہ بادشاہ بن گیا تو ڈیفینیٹلی ہر کسی کا دل کر رہا ہوگا نا بادشاہ کو بھی تو دیکھیں. تو سارے کے سارے آ گئے. فلما، پھر جب دخل، وہ سب داخل ہوئے، علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے پاس، یوسف علیہ السلام پر، یعنی ان کے پاس، آوا، ٹھکانہ دیا، جگہ دی، الیہ، اپنے پاس، ابویہ، ان کے والدین کو. یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی، یعنی اپنے پاس بٹھا لیا. وقالا، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، ادخلوا، اور تم سب داخل ہو جاؤ، مصر میں، انشاء اللہ، بے شک اگر اللہ نے چاہا، آمینین، امن والے ہو کر تم سب داخل ہو جاؤ مصر میں. آیت نمبر 100. ورفع ابویہ علی العرش، اور بلند کیا، یعنی اوپر بٹھا لیا، ابویہ، اس کے والدین کو، اپنے والدین کو، یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو، علی العرش، تخت پر، ہے نا، عرش یعنی تخت پر، وخروا لہ سجدا، اور وہ سب گر پڑے اس کے لیے سجدے میں. کس کے لیے؟ یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر پڑے. وقال یا ابتی، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، یا ابتی، اے میرے ابا، اے میرے والد، ھذا تأویل رؤیایا، یہ ہے تعبیر، یہ ہے تعویل میرے خواب کی، یہ ہے تعبیر میرے خواب کی، من قبلہ، اس سے پہلے کہ تحقیق، قد جعلہا، کر دیا اسے، ربی، میرے رب نے، حقاً، حق، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا. وقد احسنا بی، اور تحقیق اس نے احسان کیا، بھی، میرے ساتھ، اذ اخرجنی، جب اس نے نکالا مجھے، من السجین، قید خانے سے، زندان سے، جیل سے، وجاء، اور وہ لے آیا، بکم، تمہیں، من بدوی، صحرا سے، من بعدی، اس کے بعد کے، انتزع الشیطان کے، فساد ڈالا شیطان نے، بینی و بین الاخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان ربی، بے شک میرا رب، لطیف، بڑا لطف و کرم کرنے والا، شفیق ہے، لما، اس کے لیے جو، یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ تو بڑا علم اور حکمت والا ہے. اور کہا یوسف، آیت نمبر 99. پھر جب وہ سب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو ٹھکانہ دیا، جگہ دی، اپنی طرف اپنے والدین کو، اور کہا یوسف علیہ السلام نے کہ تم سب داخل ہو جاؤ مصر میں اگر اللہ نے چاہا، امن و امان کے ساتھ. ورفع ابویہ، اور بلند کیا، یعنی اوپر بٹھا لیا اپنے والدین کو، علی العرش، تخت پر، اور وہ سب گر گئے ان کے لیے سجدے میں، یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں. اور کہا یوسف علیہ السلام نے، اے میرے ابا جان، یہ ہے تعبیر، یہ ہے تعبیر میرے خواب کی، یہ ہے تعبیر میرے خواب کی، من قبلو، اس سے پہلے جو، قد جعلہا ربی حقاً، اس سے پہلے کہ جو میرے، یعنی کہ جو پہلے کا میرا خواب ہے،
اس خواب کی یہ تعبیر ہے، بے شک اس کو بنا دیا میرے رب نے سچا، وقد احسن بی، اور اس نے بے شک میرے ساتھ احسان کیا، اذ اخرجنی من السجین، جب اس نے نکالا مجھے قید خانے سے، وجاء بکم من بدوی، اور لے آیا آپ سب کو صحرا سے، یعنی میرے پاس لے آیا، من بعد ان تزعا، اس کے بعد کے تیڑ ڈال دی تھی، فساد ڈال دیا تھا شیطان نے، بینی و بین الاخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان ربی لطیف، بے شک میرا رب بہت بہترین تدبیر کرنے والا ہے، بہت شفیق ہے، لما یشاء، اس کے لیے جسے وہ چاہتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ تو بڑا علم و حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، آیت نمبر 100 ہے نا، جسٹ اے مومنٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 99۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آ جاؤ، آیت نمبر 100، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے، تب کہا ابا جان یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا، اس اختلاف کے بعد کہ جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علیم و حکیم ہے۔ یعنی کہ اتنے سارے اختلافات کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اتنی قدر و منزلت دی، مجھے بادشاہ بنا دیا، مجھے جیل سے آزادی دے دی اور میرے بھائیوں سے مجھے ملا دیا، اور ان کے دل کی بھی جو قدورتیں تھی، جو بھی سارا کچھ تھا، وہ گرجز تھی، وہ ساری ختم ہو گئی نا۔ اب محبت کا پہلو ہوگا نا، اب جب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا معاملہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا، تو وہ سارا کا سارا جو پورا پاسا جو تھا پلٹ گیا ان کے حق میں، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے جب اپنے والدین، مطلب اب انہوں نے خواب کیا دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے، تو کون ہوگا 11 ستارے، 11 بردرز، اور چاند اور سورج پیرنٹس ہوگا، ہے نا۔ تو وہ سارے کے سارے ان کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب سجدے کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ عبادت کر رہے ہیں، یہ تعظیمی سجدہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ دو قسم کے سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے اور ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے۔ سجدہ عبادت صرف اور صرف اللہ کو کیا جاتا ہے، سجدہ تعظیم جو ہوتا تھا، عزت والا، جو توقیر والا جو سجدہ ہوتا تھا، وہ پہلی امتوں میں قائم تھا۔ پہلے کے لوگ جو تھے باؤ ڈاؤن کرتے تھے، جھکتے تھے ان لوگوں کے لیے جو ان سے بڑے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ بادشاہوں کے لیے بہت عام ہوا کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں اس چیز کو ختم کر دیا۔ تو یہ مطلب یہ جو تھا نا، یہ بہت کامن، ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا چائنیز وغیرہ لوگ جھکتے ہیں، پورا ایسے کرتے ہیں، تو وہ سارا سجدے کے مطلب وہ ایک شکل ہے ان کی لوگوں کو احترام دینے کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ مطلب صحابہ کرام نے جب یہود اور سب کو دیکھا، سارا کچھ جو مشرکان مکہ کو دیکھا کہ وہ لوگ کیسے سجدہ کرتے ہیں اپنے بتوں کے سامنے اور سارا وہ کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں، تو صحابہ کرام نے کیا کہا کہ کیوں نہ ہم بھی اپنے رسول کو سجدہ کریں، وہ تو یہ احترام کے لائق بھی ہیں، اور وہ ان کا بھی انٹینشن عبادت کا سجدہ کرنا نہیں تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خواہش پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کہا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے اور ہماری شریعت میں اس کے علاوہ کوئی سجدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سجدہ عبادت ہی ہوگا، سجدہ تعظیم کچھ نہیں ہوگا، تاکہ کسی کے لیے کھڑا ہونا بھی تعظیم کے لیے، یہ بھی ہماری شریعت میں منع کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن ایک کوٹ کہا وہاں پر کہ اگر میں چاہتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو میں چاہتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے، جتنے اس کے احسانات اس کے اوپر ہوتے ہیں شوہر کے اس کی بیوی پر، تو اب میں اگر حکم دیتا کہ سجدے کا تو سجدہ تعظیم اپنے شوہروں کی جائے، اور آج کے دور میں شوہر کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، بالکل ایک نیگیٹو کیریکٹر کی طرح جو میم وغیرہ بنتی ہے، بالکل فیمیلز کو بھی نیگیٹو بنا دیا ہے کیریکٹر، اور میلز کو تو سمجھ لے کہ بالکل ایسا ہے کہ وہ ماں تحت ہوتے ہیں بیویوں کے، ایسے جیسے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہا کہ
वो सारे सजदे में गिर गए, तो फौरन से वो देख रहे हो, सोच रहे होंगे ना, अरे यही तो मैंने ख्वाब देखा था कि 11 लोग हैं और 2 और चांद सितारे हैं। तो वो फौरन उनको याद आया कि ये मेरे ख्वाब की क्या है, ताबीर है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। सरप्राइज हॉलीडे मिली थी ना, अब दिवाली हॉलीडे क्या करना है आप लोगों को? चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चले ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 101, रब्बी कद अतैतनी, आयत नंबर 101, रब्बी कद अतैतनी मिनल मुल्की व अल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस। रब्बी, मेरे रब ने, कद बेशक, अतैतनी, अता किया, ता तूने, नी मुझे, मिनल मुल्की बादशाहत, व अल्लमतनी और सिखाया, ता तूने, नी मुझे और सिखाया तूने मुझे, मिन तावीलिल अहादीस, बातों की तावील, बातों की हिकमत, बातों की हिकमत, मामला फहमी, फातिरिस समावाती, अब यहाँ से दुआ है, फातिर समावाती, ए आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, अंता, तू, वली, मेरा वली है, मेरा दोस्त है, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन, तो तू वफात देना, मौत देना मुझे मुसलमान, फरमा बरदार मुसलमान होते हुए, व अलहिकनी, और लहका, लहका मतलब मिला देना, और मिला देना मुझे किसके साथ? बिस्सॉलिहीन, नेकों के साथ, सौले लोगों के साथ। एक मरतबा और पढ़ते हैं, ए मेरे रब, रब्बी कद अतैतनी मिनल मुल्की, ए मेरे रब, बेशक अता किया तूने मुझे, ता आ रहा है ना, देखिए ता यानी तूने, ए मेरे रब, बेशक अता किया तूने मुझे बादशाहत, और सिखाया, अल्लामा यानी सिखाया, टू टीच, सिखाया तूने मुझे बातों की, हाँ, बातों का अंजाम, बातों की ताबीर, ताबीर या मामला फहमी, पैदा करने वाला आसमानों और जमीन के, तू ही मेरा वली है, तू ही मेरा दोस्त है, दुनिया और आखिरत में, तू वफात देना मुझे मुसलमान, मतलब मुझे मुस्लिम ही, मौत देना और मिला देना मुझे नेक लोगों के साथ। आयत नंबर 102, ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी, ये है खबरें गैब की, ये है गैब की खबरों में से ये खबर है, नू ही, हमने वही की है उसे, इलैका, आपकी तरफ, हमने आपकी तरफ से वही किया है, वमा कुंता, और नहीं थे आप, लदैहिम, उनके पास, उस वक्त उनके पास आप मौजूद नहीं थे, अजमाऊ, इस जब, अजमाऊ, वो सब जमा हो गए थे, अमरहुम, उनके काम के लिए, वहुम यमकुरून, और वो सब मकर कर रहे थे, चाले चल रहे थे। ये है खबरें गैब की, हमने वही की है उसे आपकी तरफ, और नहीं आप थे उनके पास जब वो सब जमा हो गए थे एक उनके काम के लिए, और वो सब मकर कर रहे थे, चाले चल रहे थे। अब यहाँ पर ये दुआ की है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की। अब देखिए, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनका ख्वाब सच कर दिखाया, सारा कुछ हो गया, तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे ना, तो वो शुक्र अदा कर रहे हैं कि ए रब, बेशक तूने मुझे बादशाहत अता की, मुझे मामला फहमी सिखाई, मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाई। तो इसका मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान कैसे जता रहे हैं कि ए रब, तू आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है, और अल्लाह, तुझे ही मैंने क्या पाया, दुनिया और आखिरत का बेहतरीन दोस्त पाया। तो क्योंकि जब उनके पास कोई नहीं था, ना उनके वालिदैन थे, ना उनके भाई थे, ना उनका कोई घर वाला था, तब किसने उनकी हिफाजत की? अल्लाह ही ने हिफाजत की, अल्लाह ने ही उनको बुलंद दर्जे दिए, अल्लाह ने बादशाह दी, अल्लाह ने ही उनको तावील हदीस सिखाई। तो वो क्या कहते हैं, तू ही मेरा बेहतरीन दोस्त है दुनिया और आखिरत में। तो जिस तरह से जिंदगी मुसलमान ने फनाबदार होकर गुजरी है, तो वफात भी मुसलमान बना देना, और फिर आखिरत में क्या कर देना, उनके साथ शामिल कर देना, मिला देना। ये हैं खबरें गैब की। अब यहाँ मुकम्मल हो गया वो वाकया जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का था। यहाँ से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि देखो, ये खबर है गैब की, जो तुमसे आकर पूछ रहे हैं ना कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसे पहुंचे, कहाँ पहुंचे, तो ये गैब की खबरें हैं जो हमने आपकी तरफ वही की है। और ये सारा जो मामला हुआ था, उस वक्त आप उनके पास तो नहीं मौजूद थे, जब वो सारे भाई मिलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, आप मौजूद थे नहीं। हमने आपको वही के जरिए सारा मामला और सारा वाकया बता दिया। ठीक है, रिपीट करें जल्दी से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 103, वमा अक्सर अन्नासी वलौ हरस्ता बिमुमिनीन। और ये खबरें हैं गैब की जो आपकी तरफ वही की गई हैं। वमा अक्सर अन्नासी, और नहीं अक्सर लोग, ज्यादातर लोग, वलौ हरस्ता, और चाहे आप कितने ही हरीस हो, आप कितने ही हिरस करें, वो ईमान नहीं लाएंगे। अक्सर लोग ईमान नहीं लाएंगे, आप चाहे कितने भी ख्वाहिशमंद हो कि वो लोग ईमान ले आए, वो ईमान नहीं लाएंगे। आयत नंबर 104, वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अजरिन, और नहीं, वह और माँ नहीं, तसअलु, ता तुम सअला सवाल करते हो, हम उनसे, और नहीं आप सवाल करते उनसे, अलैहि उस पर, मिन अजरिन किसी अजर का, इन हुआ इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन, नहीं है ये, इल्ला जो है इल्ला की वजह से इन नहीं में चला गया, नहीं है ये सिवाय जिक्रुल लिल आलमीन, जिक्र नसीहत तमाम जहां के लोगों के लिए। आयत नंबर 105, वकअय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दि यमुर्रूना अलैहा व हुम अन्हा मुअरिदून। वकअय्यिन, और बहुत सी, और कितनी ही, मिन आयतिन निशानियों में से, फिस समावाति वल अर्दि आसमान और जमीन में, यमुर्रूना अलैहा वो सब चलते हैं उस पर, यानी उसकी तरफ से गुजरते हैं, व हुम अन्हा और वो सब उससे मुअरिदून एराज करने वाले हैं, वो सब उससे मुंह फेरने वाले हैं। आयत नंबर 106, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाही, और नहीं ईमान लाते उनमें से अक्सर लोग अल्लाह पर, सिवाय ये कि वो मुशरिक ही होते हैं। ईमान भी इस हाल में लाते हैं कि वो मुशरिक होते हैं। आयत नंबर 107, अफा अमीनु अन तातियहुम गाशियतुम मिन अज़ाबिल्लाही, क्या फिर वो सब ईमान लाएंगे कि आ जाए उनके पास छा जाने वाली अजाब में से, अल्लाह के अजाब में से छा जाने वाली, यानी कयामत आ जाए, औतातियहुमुस्साअ बगततन, या आ जाए उनके पास अचानक वो घड़ी, यानी जो अचानक, हाँ, घड़ी आने वाली कयामत, वहुम ला यशउरून, और वो उस बात का शऊर ना रखते हों। ये भी कर रहे हैं आखिरी, आयत नंबर 108, कुल आप फरमा दीजिए, हाज़िही सबीली, ये है मेरा रास्ता, और अदउ इलल्लाही, तुम सब पुकारो अल्लाह की तरफ, अला बसीरतिन, बसीरत से, यानी कि हिकमत के साथ, अना व मन इत्तबअनी, मैं और जो मेरी इत्तिबा करेगा, व सुब्हान अल्लाही, और पाक है अल्लाह, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और नहीं हूँ मैं मुशरिकों में से। एक मिनट, आयत नंबर 110, एक मरतबा देख लेते हैं। कुल आप फरमा दीजिए, हाजी की सबीली, ये है मेरा रास्ता, अदऊ, सॉरी, अदऊ अलिफ से मैं से आएगा, अलिफ यानी मैं, दाऊ मैं पुकारता हूँ, इलल्लाही अल्लाह की तरफ, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये मेरा रास्ता है, मैं पुकारता हूँ, यानी तुम सबको अल्लाह की तरफ, अला बसीरतिन, अला बसीरतिन, बसीरत पर, अना मैं, व मन तबानी, और जो मेरी इत्तिबा करेंगे, व सुबहान अल्लाही, और अल्लाह के, अल्लाह पाक है, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। दोबारा रिपीट करते हैं सारी आयतों को। आयत नंबर 103, वहां पर क्या कहा कि अल्लाह ने तुम पर वही के जरिए से ये खबरें उतारी हैं, लेकिन फिर भी लोग ईमान नहीं लाएंगे। वमा अक्सर नासी, और नहीं अक्सर लोग, चाहे आप कितने भी हरीस हो, ईमान नहीं लाने वाले। आयत 104, और नहीं आपसे सवाल किया जाएगा और नहीं आप सवाल करते उनसे उस पर, यानी उस खैर के पैगाम को, तबलीग के पैगाम को पहुंचाने पर किसी अजर का सवाल नहीं करते। इन हुआ इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन, नहीं है ये सिवाय जिक्र नसीहत तमाम जहां के लोगों के लिए। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 103 में क्या कहते हैं कि आप कितना भी ख्वाहा हो जाए, आप कितने भी हरीस हो जाए, आप कितनी भी तगदू जिद्दोजहद कोशिशें कर लें, जिनको ईमान नहीं लाना, उस सारी निशानियां देखकर भी ईमान नहीं लाएंगे। यानी कि उन्होंने सवाल किया था ना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसे पहुंचे। अगर आप ये पूरा वाकया भी इनके सामने बयान कर देंगे, तब भी आपकी बात पर ईमान नहीं लाएंगे। आयत 104, और आप तो ये सारी तबलीग के काम पर उनसे कोई अजर भी नहीं मांगते, आप तो कोई उजरत भी नहीं मांगते।
ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ تو تمام جہاں کے لوگوں کے لیے نصیحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا دی ہے، یعنی کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ نصیحت حاصل کرے، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قدرت نہیں لیتے۔ آیت نمبر 105، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمان اور زمین پر کہ وہ سب اس پر سے گزر جاتے ہیں، لیکن پھر اعراض کر دیتے ہیں یہ ان کی بات نہیں ہے، ہماری بات ہے۔ ہم دنیا کی لاکھوں نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کبھی ہم چلتے پھرتے غور کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ درخت ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کے پتے کیسے ہیں، اس کا یہ ہوائیں چل رہی ہے اللہ کی نشانی ہے، کہ آسمان ہے اس پہ نظر پڑی تو اللہ کی نشانی، کبھی ہم غور و فکر کرتے ہیں یہ ساری اللہ کی نشانی ہے۔ فَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، کتنی ہی آیتیں ہیں آسمانوں اور زمین میں کہ لوگ اس سے کیا کرتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن اس سے کیا کر دیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، مطلب اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں، ان پر غور و فکر نہیں کرتے، اس کے اوپر تھوڑی سی بھی کنٹمپلیٹنگ نہیں کرتے، کوئی پونڈرنگ نہیں ہے ان کی۔ آیت نمبر 106، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور وہ اس طرح سے ایمان لاتے ہیں کہ اب بھی ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، پوری طرح سے ایمان نہیں لاتے، اور کسی کا کوئی قولی طور پر کہہ دیتا ہے کہ بھائی ہم شرک کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسرے بتوں کو مانتے ہیں، کوئی عملی طور پر شرک کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے دل میں شرک چھپا ہوتا ہے، کسی کا شرک جلی ہوتا ہے، کسی کا شرک خفی ہوتا ہے، کر رہے ہیں شرک ساتھ ساتھ، کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان اس حال میں لاتے ہیں کہ وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 107، کیا پھر وہ سب ایمان لائیں گے کہ کیا پھر جب ایمان لائیں گے وہ لوگ کہ جب وہ دیکھ لیں گے غاشیہ، وہ چھا جانے والی قیامت کیا کرے گی، کسی کو نہیں چھوڑے گی، ساری دنیا پر کیا کرے گی، چھا جائے گی، وہ اللہ کا عذاب جب چھا جائے گا تب ایمان لائیں گے، تب ان کو یقین ہوگا ان تمام باتوں پر، یا جو اچانک آ جانے والی گھڑی ہے، اچانک آ جانے والی گھڑی تو موت ہے نا، اور یہ تو اس کا تو وقت فکس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اس کا وقت فکس نہیں ہے نا، اچانک تمہاری موت آ جائے گی، جب ایمان لاؤ گے، نزا کے وقت ایمان لاؤ گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ اب تو ان کا ایمان انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ آیت نمبر 108، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اور یہ میرا راستہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ ہے، میں اس کی طرف تمہیں، اللہ کی طرف تمہیں پکار رہا ہوں، عَلَىٰ بَصِیرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِی، میں بھی بصیرت کے ساتھ، اور میرے جو فالوورز ہیں وہ بھی تمہیں پکار رہے ہیں کہ اس راستے کی طرف پیروی کر لو، پاک ہے اللہ اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اور میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، چلے ریپیٹ کر لیں جلدی جلدی، یا ہم مکمل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 109، وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الاخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا آپ سے پہلے، الا سوائے، رجالن مردوں ہی کو، نوحی ہم وحی کرتے ہیں، الیہم ان کی طرف، من اہل القرى بستی والوں میں سے، قرى بستی، اہل والے، من سے بستی والوں میں سے، افلم یسیرو کیا پھر نہیں وہ سب سیر کرتے، گھومتے پھرتے، فی الارض زمین میں، فینظروا پھر وہ سب دیکھے، کیف کانا کیسا ہوا، عاقبۃ الذین انجام ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، ولادار الاخرۃ خیر اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے، للذین اتقوا ان لوگوں کے لیے جو تقوی رکھتے ہیں، افلا تعقلون کیا پھر تم سب عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے سوائے مردوں کو ہی کہ ہم نے وحی کی ان کی طرف بستی والوں میں سے، کیا پھر نہیں وہ سب سیر کرتے زمین میں، پھر وہ سب دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا کہ جو ان سے پہلے تھے، اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، کیا پھر نہیں تم سب عقل کا استعمال کرتے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جتنے لوگوں کو وحی کی گئی وہ سارے کے سارے مرد تھے، کسی بھی عورت پر کبھی بھی نبوت نہیں آئی ہے اور وحی نہیں آئی ہے، اور وہ سارے بستیوں سے کسی نہ کسی بستی سے تعلق رکھتے تھے، تو اب ذرا گھوم پھر کر نہیں دیکھتے کہ جو ان سے پہلے بستیاں گزر چکی ہیں ان کا انجام کیا ہوا،
تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بستیوں زمین میں گھومنا پھرنا کس لیے ہے؟ مزے کرنے کے لیے، تاکہ تم دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم سے پہلی امتوں کے کیا انجام کیے ہیں، اور تاکہ تمہیں احساس ہو جائے کہ آخرت کا گھر اس دنیا سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرنے لگیں گے؟ تقوی، اللہ سے ڈرنے لگیں گے نا، جب دیکھیں گے کہ ایسا انجام ہوا ان گناہوں کا، تو وہ کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو بچا لیں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں گے، تقوی اختیار کریں گے، یعنی گناہوں سے پرہیز کریں گے۔ تو تمہیں یہ سب دیکھ کر بھی کیا عقل نہیں آتی، کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی سوجھ بوجھ نہیں رکھتے ہو تم؟ آیت نمبر 110 اوکے، آیت نمبر 110 حتی اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب مایوس ہو گئے الرسل رسول، وظنوا اور ان سب نے گمان کیا، انہم کہ وہ قد کذبوا کہ بے شک وہ جھٹلا دیے گئے ہیں، جاءہم نصرنا آ گئی ان کے پاس ہماری مدد، فننجی پھر ہم نے نجات دے دی، من نشاء جسے ہم نے چاہا اسے، ولا یرد اور نہیں پھیرا گیا بأسنا ہمارا عذاب عن القوم المجرمین مجرم قوم سے۔ یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ بے شک جھٹلا دیے گئے ہیں، تو آ گئی ان کے پاس ہماری مدد، پھر ہم نے نجات دے دی جسے ہم نے چاہا، اور نہیں لوٹایا گیا پھیرا گیا ہمارا عذاب مجرم قوم سے۔ یعنی کہ اس سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ وہ سارے اپنا پیغام لے کر گئے، انہوں نے وحی کا پیغام سنایا، تبلیغ کی، اور پھر لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، اور جب وہ جھٹلائے بار بار جھٹلائے جانے سے کیا ہو گئے؟ مایوس ہو گئے، تو اللہ نے پھر اپنی مدد بھیج دی۔ کیسے مدد بھیج دی؟ کہ ان لوگوں کو بستیوں سے نکال دیا، اور جو جھٹلا رہے تھے ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا۔ آیت نمبر 111 لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ لقد البتہ تحقیق بے شک کان فی قصصهم ہے ان کے واقعے میں، ان کے بیان میں، عبرت لأولی الالباب عقل والے لوگوں کے لیے، ما کان حدیثاً نہیں ہے یہ بات، یفترا کہ گڑھ لی گئی ہو، ولیکن اور لیکن تصدیق الذی یہ تو تصدیق ہے، یہ تو کنفرمیشن ہے، الذی اس کا جو بین یدیہ ان کے بین یدی یعنی سامنے، ان کے سامنے ہے، یعنی کون سی؟ تورات اور انجیل جو ان کے سامنے، وہ تو اس کی تصدیق کرتی ہے، وہ تفصیلا اور تفصیل ہے اور ڈیٹیل ہے، کل شیء ہر چیز کی، وہ ہدی و رحمہ اور ہدایت اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ بے شک ہے ان کے بیان میں، ان کے واقعے میں عبرت عقل والوں کے لیے، نہیں ہے یہ بات گڑی ہوئی جسے گڑھ لیا جائے، اور لیکن تصدیق ہے اس کی جو ان کے سامنے ہے، اور تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہم نے بیان کیا کوئی انجوائمنٹ کے لیے یا کوئی چسکے لینے کے لیے تمہارے نہیں واقعہ بیان کیا، یہ بیان اس لیے ہم نے کیا تاکہ عقل والے اس سے کیا کریں؟ عبرت حاصل کریں، اور یہ گڑی ہوئی یا کسی کی سنی سنائی بات تم تک بیان نہیں کی جا رہی اس واقعے میں، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ تو سچی بات ہے، اور یہ کس بات کو کنفرم کرتی ہے؟ تمہاری کتابوں کو کنفرم کرتی ہے۔ تورات میں یہ بات آ چکی ہے، انجیل میں یہ بات آ چکی ہے، لیکن اتنی ڈیٹیلنگ میں کہیں پر بھی نہیں، سارے اس میں تھوڑا تھوڑا آیا، یہاں پر پوری ڈیٹیل میں وہ بات آ گئی، اور ساری ڈیٹیل ہے ہر چیز کی۔ تو یہ صرف اس واقعے کی بات نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں ہر چیز کی ہر ڈیٹیل موجود رکھی ہے، اور یہ ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے اور باعث رحمت بھی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان ایمان والوں میں شامل فرمائے جنہیں اس قرآن سے ہدایت اور رحمت نصیب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلے جلدی سے ریپیٹ کریں تو پھر ہم دعا پڑھ کے وائنڈ اپ کریں۔ نہیں
عربی میں معلوم ورڈ آیا تھا؟ عربی میں کون سا ورڈ آیا تھا کل؟ کل ہم نے زی دیکھا تھا نا، زی آیا تھا، زو آیا تھا، زی اور زو آیا. ہاں تو ہاں میننگ ہم پوچھ رہے ہیں عربی ٹرم کیا آئی تھی کل؟ کل زی آیا تھا، زو آیا تھا، زا. تینوں کا مطلب ہوگا والا، اور الی کا بھی مطلب ہوگا والا. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں سارے لوگ، الی، اولو. ہاں ٹھیک ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماد في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن 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 تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب حزني وذهاب وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربي أوزيني أن أشكر نعمتي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر وآيات الحكيم جزاكم الله خيرا كثيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ